جی ناظرین ویلکم بیک. ہماری بات ہو رہی تھی پروبیٹ کے حوالے سے، بیچ میں کول آ گئے اور مختلف ایریا کے جو کول تھے، کوئی ڈیورس کے حوالے سے تھا، کچھ جو ہے وہ پراپرٹی سیل کرنے کے حوالے سے تھا، کچھ امیگریشن کے حوالے سے تھا. تو پروبیٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں تقریباً بات میری مکمل ہو چکی تھی. میں بات کر رہا تھا ول اور ٹرسٹ کی، کہ ول اور ٹرسٹ میں کیا ڈفرینس ہوتی ہے. ول جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پراپرٹی جو ہے آپ کے جو بینیفیشری ہیں ان میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور ٹرسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایسٹ ہوتے ہیں جب آپ چلے جاتے ہیں، یا آپ کی جو لائف ٹائم پہ بھی آپ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایسٹس ہوں گے ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. دونوں میں اوبویسلی فرق یہ ہے کہ اس میں ٹیکس کے جو امپلیکیشن ہوتے ہیں اس کا فرق ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ انفیکٹ اتنی کلیور نہیں ہے، یا وہ کسی نشے کی عادی ہیں، تو آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ول بنائی تو پراپرٹی کا رائٹ ان کو دیا جائے تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ کھا جائیں گے، بیچ جائیں گے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس کی وجہ سے بھی سم ٹائم لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ بنا جاتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ اس پراپرٹی کو اس کے بینیفٹ تو وہ لے سکتا ہے لیکن اس پراپرٹی کو بیچ کر کھا نہیں سکتا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو ہوتا ہے امپلیکیشن ٹیکس کے بھی ہوتے ہیں، اور اوبویسلی آپ کی آنے والی نسل کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ تو جو ہے وہ اتنی کلیور نہیں ہے، یا ان کو کوئی انفیکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہے یا نشے کے عادی ہیں، تو پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ٹرسٹ بنا جائیں. پروبیٹ کا اوبویسلی جو سلسلہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک کمپلیکیٹڈ سلسلہ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس وکیل کے پاس جاتے ہیں. سم آف دیز وکیلز بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک چیز کو ناپ تول کر پھر اس کا جو ہے وہ آگے چلیں گے. تو اس میں سم ٹائم آپ کو قانونی طور پہ ہر جانا کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑھنا پڑ جائے، کیونکہ جو وکیل ہے وہ کچھ ایسے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا، ہر بینیفیشری کی آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا. بعد میں ان بٹوین جو ہے جب بریک ہوئی تھی تو میں فیس بک پہ لائیو بات کر رہا تھا کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ول جو ہے جو بنا کر جاتے ہیں آپ کے والدین، وہ وکیل کے پاس جا کر ول بناتے ہیں. ول کے سائن جو ہوتے ہیں دو وٹنس کے، وہ وکیل نہیں کرتا، وہ آپ کو ول بنا کر دے دیتے ہیں. تو اگر وہ ول کسی بچے کو دے دی آپ کے کہ وہ گھر جا کر دو وٹنس لے کر تو والدین سے سائن کرا کے ان کے فرنٹ پہ ان کے سامنے، تو پھر وہ ول ویلڈ ہو جاتی ہے. لیکن سم ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہماری ایکسپیرینس ایسی ہوئی ہے کہ ول انہوں نے جو ہے وکیل سے بنا کر وہ ول گھر لے گئے. جب گھر لے کر گئے تو انہوں نے کمپیوٹر پہ جا کر ول کو جو ہے بیچ میں جو ہے وہ انہوں نے کوئی پیراگراف جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنی بینیفٹ لینے کے لیے انہوں نے کچھ چینج کر دی. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ اوبویسلی والدین تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی ول ہے جو انہوں نے ڈکٹیٹ کی تھی وکیل کو، لیکن وہ تو سائن کر دیتے ہیں. بعد میں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو باقی بہن بھائیوں کو جب علم ہوتا ہے تو انہیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو اوبویسلی جو پیراگراف بدلے گئے ہیں تو یہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا، ہمارے والدین ایسے ہمارے ساتھ کر نہیں سکتے تھے. تو پھر وہ میٹر جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے. جب عدالت میں چلا جائے تو پھر اوبویسلی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور لمبا پروسیس ہے، بڑا ایکسپینسو پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ گروپ بن جاتے ہیں آپ کے بھائیوں کے، بہنوں کے، تو وہ 2-3-4 ڈفرینٹ لوئر کرنے پڑتے ہیں. سب کی جو ہے لوئر کی کوسٹ دینی پڑتی ہے. سم ٹائم بیچ میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لیگل ایڈ مل جاتی ہے، تو وہ یہ ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ انہیں لیگل ایڈ مل گئی ہے تو وہ کیس لڑیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کو اپنا شیئر ملے گا تو اس سے لیگل ایڈ بورڈ والے اپنا پیسہ پہلے لیں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ پیسہ دیں گے. تو اس سے بلکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ انفیکٹ اپنی مرضی سے ایگزیجریٹ کر کے بل کرتے ہیں لیگل ایڈ کو، اور لیگل ایڈ جو ہے وہ اسے زیادہ جو ہے چھان بجی نہیں کرتی ہے اس کی
جو ہے اسیسمنٹ بل کی تو وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کیس لڑ رہا ہے اس کو تو حصہ ملنے والا ہے تو حصے سے وہ پیسے لے لیں گے تو پھر اس کو اسکروٹنائز نہیں کرتے ہیں اس بل کو تو وہ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو انفیکٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا رادر دین اے پرائیویٹ جو ہے وکیل آپ کریں گے کیونکہ پرائیویٹ وکیل کے ساتھ آپ نے ایک مقرر قسم کا جو ہے وہ اس کی فیس جو ہے وہ پہلے سے ہی طے کر لیا کہ سارے کا سارے کیس کا آپ اتنا پیسہ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل جو سول میٹرز ہیں سول کورٹس ہیں اس میں جو جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انفیکٹ یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو پارٹیز ہیں وہ باہر بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے سو آفٹن یہ ہوتا ہے کہ کیس آپ شروع کر دیتے ہیں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کیس چلتا ہے ہیئرنگز ہوتی ہیں ڈائریکشنز آتی ہیں تو ایک پروسیس سال 2 سال کے عرصہ چلتا ہے جب آخر پہ مین ٹرائل آتی ہے تو جو جج حضرات ہوتے ہیں وہ آپ کے جو وکلا ہوں گے انہیں یہ کہیں گے کہ بھائی جاؤ جا کر باہر بیٹھو بی سینسیبل تو کوئی بات جو ہے آپس میں جو ہے مکا کر لو تو وہ آفٹن ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں کلائنٹ کو بلاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ جتنے کے چانسز یہ ہیں وہ ہیں جو بھی وہ اپنے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈراتے ڈروتے ہیں تو وہ کلائنٹ آفٹن جو ہے وہ مان جاتے ہیں کہ آگے جا کر اگر ہار گئے تو دوسری پارٹی کی کوسٹ بھی بڑھے گی تو اس حوالے سے پھر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بائی دیٹ ٹائم جو ہے وکیلوں کی جو ہے وہ فیسیں بڑی ہائی چلی جائیں گی 20-25 ہزار 30 ہزار تک تو ویسے ہی ان کی فیسیں چلی گئی ہیں تو وہ آپ کی جو ہے پراپرٹی سے پیسے نکل جائیں گے میں بتا رہا تھا کہ ریسنٹلی ہمارے پاس اسی طرح سے کیس آیا جہاں پہ انفیکٹ وہ ڈسپیوٹ ہوگی ان بٹوین دا بھائی اور بہنوں کے پاس تو جب وہ معاملہ عدالت میں چلا کچھ عرصے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب فیصلہ ہوا تو تقریباً جو ہے 600,000 کا مکان تھا 300,000 کچھ اس سے اوپر جو ہے وہ جو لیگل کوسٹ سی ان سب کی اتنی جو ہے وہ بن گئی تو اب اوبیسلی دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو آپ کے گھر کی قیمت تھی وہ تو لیگل جو کوسٹ تھی اس میں چلی گئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ انفیکٹ تو آپ کو نہیں ہوا اس کا تو بلکہ الٹا آپ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اگر آپ بیٹھ کر اسی معاملے کو حل کر لیتے تو آپ کا دیکھیں کتنا آپ کو جو ہے اس میں فائدہ فائنینشیل ہو سکتا تھا تو ایسی اگر سچویشن آتی ہے تو کوشش کریں کہ آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیں میں بیرسٹر ہوں وکیل ہوں یہ میرے انٹرسٹ کے خلاف قسم کی بات جا رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن میرا فرض بنتا ہے ایز اے بیرسٹر کہ لوگوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ انا کا مسئلہ نہ بنا لیں اس کو اچھے جو ہے وکیلوں کے پاس جائیں گے تو وہ انفیکٹ آپ کو یہ باتیں ان ڈیٹیل تو نہیں بتائیں گے کہ ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا ان کو تو اوبیسلی ان کا کام ہے اگر آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں وہ تو آپ کی انسٹرکشن کے ساتھ ہی جائیں گے وہ آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بی سینسیبل کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اگر ایسے کریں گے تو پھر وہ ان کا کام نہیں چلے گا تو میں یہاں پہ اوبیسلی بیٹھا ہوں اس لیے کہ پہلے سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ ایسی کمپلیکیشن میں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ سینس استعمال کریں اور معاملے کو سٹارٹ سے ہی اگر آپ سیٹل کر دیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا ابھی انفیکٹ جو ہے انفیکٹ اوبیسلی اگر آپ کے ماں باپ جو ہے اتنی محنت سے اگر کام کر کے دنیا سے کوئی آپ کے لیے پراپرٹی چھوڑ گئے ہیں تو پھر آپ اس میں جھگڑے میں چلے جائیں عدالتوں میں تو آدھی سے زیادہ قیمت جو ہے وہ انفیکٹ لیگل کوسٹ میں چلی جاتی ہے تو امیجن کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی اگر وہ زندہ ہو یا ان کو مرنے کے بعد کیا پتہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ان کو علم ہو کہ ان کا ہارڈ ورک جو اس سے انہوں نے ساری زندگی کما کر آپ کو دے کر گئے تھے آدھے سے زیادہ آپ نے وہ ضائع کر دی ہے تو اس کا آپ کو جو ہے وہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور آپ نے جو والدین ہیں ان کو بھی بیسیکلی جو ہے ان کو بھی آپ ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت سے آپ کو ایک جو ہے سٹارٹ دے کر گئے اور اس سٹارٹ کا آدھا حصہ جو آپ نے کی غلطیوں سے قانونی جو کوسٹ ہے اس میں ڈال دیا ہے تو ایسی چیزوں سے جو ہے تو اس میں جو ہے یہ مجھے ایک جو ہندی کا ایک فریز ہے وہ یاد آ رہا تھا کہ پوت کپوت تو کیوں دن سنچے پوت سپوت تو کیوں دن سنچے یہ ہندی کا ایک فریز ہے کہ اگر بچہ لائق ہے
تو پھر اس کے لیے جائیداد کو اکٹھا کرنے کا بھی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنی بنا لے گا۔ اگر وہ بیکار ہے تو اس کے لیے بھی جائیداد کو بنانے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی آپ بنا کر جائیں گے وہ انفیکٹ جو ہے وہ ضائع کر دے گا، ویسٹ کر دے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھی ایک مثال ہے ہندی کی، تو ایسی چیزوں سے جو ہے آپ بچیں۔ ناظرین، پروبیٹ کی تو بات ہو گیا، امیگریشن کے حوالے سے جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے 2-3 پروگرام سے پہلے بھی کہا تھا کہ روانڈا کا جو قانون ہے وہ پاس ہو چکا ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے کیسز پینڈنگ تھے، جو سائن وغیرہ نہیں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ان لوگوں کو جو ہے وہ لیٹرز آ رہے ہیں کہ آپ آئیں، آ کر سائن کریں۔ تو یہ آگے جا کر شاید یہ اپنی جو پالیسی روانڈا والی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھ رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ 2-3 سال تو آلموسٹ ہو چکے ہیں کہ لوگ سائن جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے۔ تو کچھ لوگ اوبیسلی اس بیچ میں واپس بھی چلے جاتے ہیں، کچھ یورپ میں موو ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ اوبیسلی دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ دوبارہ سلسلہ جو ہے آئی تھنک شروع کیا ہے یہی اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے کیسوں کو آئی تھنک یہ اسیس کریں گے، پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن لوگوں کو انہوں نے روانڈا بھیجنا ہے اور کن لوگوں کو یہ کوئی کسی قسم کی سٹے دیں گے، کیونکہ اوبیسلی یہاں پہ بہت ساری شارٹیج ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر آرگنائزیشن میں شارٹیج ہے لوگوں کی۔ تو ان کو لوگ بھی چاہیے، باہر سے بھی ابھی اسٹوڈنٹ بہت سارا آ رہا ہے، ورک پرمٹ کا جو ہے اس سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ جو یہاں کے جو منسٹرز ہیں when it comes to امیگریشن، مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو امیگریشن کام کرنے والے وکیل یا بیرسٹرز ہیں ان سے ضرور کنسلٹیشن کر لینی چاہیے امیگریشن رول بنانے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی میں جو ہے وہ پرتگال سے آ رہا ہوں، لزبن سے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا یعنی کہ تیزی سے باہر سے آ رہے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو کوموڈیٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ وے، جیسے وہ آتے ہیں قانونی طور سے آئیں یا غیر قانونی طور سے آئیں، ہاں ان کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ایک وہ جو ہے ان کا مدر کا نام، تو ایک ٹیکس پیپر وہ بنائیں گے، ایک نیشنل انشورنس بنائیں گے، اس پہ ان کا کیس جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جمع ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے آپ انہیں ٹیکس پے کرتے رہتے ہیں، 2 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے، 5 سال آپ کمپلیٹ کریں تو آپ کو وہاں کی ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ تو یہ انفیکٹ یہ جو انفیکٹ سچویشن ہے، دیکھیں کتنے سینسیبل سچویشن ہے پرتگال والوں نے کی ہوئی ہے کہ بندے تو آلریڈی موجود ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو کام بھی کر رہے ہیں اور کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں پے کر رہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اگر آئے ہیں آپ، آ گئے ہیں آپ کیس جمع کریں، کام کریں، ٹیکس دیں ہمیں۔ تو وہ تو بہت سارا ٹیکس لے رہے ہیں اور بڑا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 20-20 سال تک اور کوئی ٹیکس نہیں دے رہے، کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کو نقصان ہی ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہے کہ کون ان کے پلانز ہیں۔ اینی وے ناظرین، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک 6 بجے پھر دوبارہ ملیں گے۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔